بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ محترم حاضرین، عزیز دوستو، ماں اور بہنوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالہ القواعد الاربع کا یہ دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو عقیدے کی اہمیت، اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کے چند واقعات اور اہم لمحات کا ذکر کیا گیا، پھر باقاعدہ کتاب کی شروعات کی گئی اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ کتاب جس کا نام القواعد الاربع ہے، مختصر سا رسالہ، اس میں توحید اور شرک کے متعلق 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اور ان 4 قاعدوں کو ذکر کرنے سے پہلے شیخ نے ایک مختصر سا مقدمہ ذکر کیا، جس میں یہ بتلایا کہ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، اور اگر عبادات میں کسی بھی قسم کا شرک ملتا ہے تو عبادات کا اثر کم ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر شرک اکبر عبادات کے اندر مل جائے، شرک اکبر کی ملاوٹ ہو جائے تو 80-90 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ذکر کر کے شیخ نے یہ بتلایا کہ جب یہ اتنی اہم چیز ہے جس کی ضرورت ہمارے لیے ہر لمحہ اور ہر سانس ہے، تو ہمیں اسے سیکھنے میں کتنی زیادہ محنت کرنا چاہیے اور سیکھنے کے کیسے کیسے وسائل استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات ذکر کر کے شیخ نے قاعدے کی طرف پہلا جملہ ذکر کیا کہ یہ جو 4 قاعدے آپ کے سامنے ذکر کیے جانے والے ہیں، اگر ان 4 قاعدوں کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ مکہ کے مشرکین کا شرک کیا تھا اور آج کل کے مسلمان جو شرک کر رہے ہیں وہ شرک کیا ہے اور دونوں کے شرک میں فرق کیا ہے۔ ابھی ہم باقاعدہ ڈائریکٹ پہلے قاعدے میں داخل ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بس ایک پیراگراف، اس قاعدے کا جو ایک پیراگراف ہے، اس میں جو شیخ مکہ کے مشرکین کی حالت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے عقیدے پر آپ غور کریں، ان کے اعتقاد پر، ان کے ایمان پر آپ غور کریں، اور اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہ لوگ عبادت بھی کیا کرتے تھے، ان کے اعمال بھی ہوا کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزوں پر غور کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آج کل کے بہت سارے مسلمان جو یہ ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ان کی کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہی والا معاملہ مکہ کے مشرکین کا تھا۔ آج کل ہم جب مکہ کے مشرکین کا نام سنتے ہیں یا پھر مطلقاً مشرک یا کافر کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مشرک وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کافر وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یا اللہ کو نہیں مانتا۔ مکہ کے مشرکین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکین جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم سب کو صرف اللہ نے پیدا کیا۔ ہم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، حبل، اساف، نائلہ، یہ اس وقت کے جو معبودان تھے، اس وقت کے جو بت تھے جن کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی،
ان کے بارے میں یہ لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ ان بتوں نے ہم کو پیدا کیا، ان بتوں نے ہم کو رزق دیا، بلکہ عقیدہ یہ تھا کہ رزق دینے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ دیکھیے قاعدے میں شیخ کہہ رہے ہیں، پہلا قاعدہ، القاعدۃ الاولی ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر، وہ مشرک جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی، وہ مشرکین جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، یقرون بان اللہ هو الخالق الرازق المحیی الممیت المدبر لجمیع الامور، کہ وہ مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، ہم سب کو رزق دینے والا اکیلا صرف اللہ ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے، اور دنیا کا نظام چلانے والا، دنیا کے معاملات کی تدبیر کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام نہیں چلاتا۔ کسی کو رزق مل رہا ہے، کوئی فقیر ہو رہا ہے، کسی کو مالداری ملی، کسی کو توانائی ملی، کسی کا گھر لوٹ گیا، کسی کو کوئی نعمت حاصل ہوئی، کسی سے کوئی نعمت چھن گئی، یہ دنیا میں جو الٹ پھیر ہو رہے ہیں یہ صرف اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو معبود ہے، ہماری یہ جو مورتیاں ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ان میں ان کا ذرہ بھی دخل نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، سارے کے سارے فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے باوجود، یہ اتنا عقیدہ رکھنے کے باوجود، اللہ کو اتنا ماننے کے باوجود، شیخ کہتے ہیں وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، اللہ کو خالق، رازق، مدبر ماننے کے باوجود یہ چیز ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکی، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلائے، اس کے باوجود ان کو مشرک اور کافر ہی کہا گیا۔ اس کی دلیل شیخ نے ذکر کی، اور ایک دلیل انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس نوعیت کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان مشرکوں سے پوچھئے، مکہ کے کافروں سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے رزق دینے والا تم کو کون ہے؟ زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ بینائی اور قوت گویائی اور سننے کی قوت، یہ ساری قوتوں کا دینے والا کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس جملے پر غور کریں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ دنیا کے اس نظام کو، کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ جواب دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہی خالق، اللہ ہی رازق، دنیا کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ جب تم اللہ ہی کو خالق رازق مانتے ہو، جب اللہ پر تمہارا یقین اور عقیدہ ہے، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مطلب یہ کہ جب اللہ ہی یہ کرنے والا ہے، تم اس بات کو مانتے ہو، تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا رخ کیوں کرتے ہو؟ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی مشرکین مکہ کے بارے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے تھے جو کہ آج کل کے مسلمان بھی یہ مانتے ہیں، اللہ کو خالق، رازق اور مدبر مانتے ہیں۔ اب یہ جو دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی مشرکین کے عقیدے کے بارے میں، اس نوعیت کی کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کی کچھ عبادتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ مشرکین کے اس طرح کے عقیدے کے تعلق سے قرآن مجید میں 5 قسم کی دلیلیں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی قسم دلیلوں کی وہ ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے، اس بات کی وضاحت ہے کہ مشرکین اللہ کو خالق رازق مانتے تھے، یعنی کھلے الفاظ میں بتایا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اس کی دلیل جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی گئی، اور اس کے علاوہ کچھ اور دلیلیں ہیں، جیسے کہ اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کی ملکیت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ تو وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے،
آسمان و زمین کی ساری چیزوں کی ملکیت صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ عقیدہ مشرکین کا تھا، اور مشرکین میں بھی جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، جو کہ بڑے بڑے دشمنان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے، اور یہ کھلے الفاظ میں اقرار کرتے تھے۔ تو یہ پہلی قسم کی دلیلیں ہوئی جس میں کھلے الفاظ میں مشرکین کا اقرار ہے، صاف صاف اور ظاہر الفاظ میں ان کا اقرار ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی دلیلیں جس میں یہ بتلایا گیا کہ جب مشرکین خوشی کی حالت میں ہوتے تھے، جب ان کو کوئی بڑی پریشانی نہیں آتی تھی، تب وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، تب وہ ہبل کے سامنے جاتے اور سجدہ کرتے، تب وہ اساف اور نائلہ جو ان کے بت تھے ان کے پاس جاتے، ان کے سامنے فریاد کرتے، ان کو یاد کرتے۔ اپنے بتوں کو کب یاد کرتے؟ جب نعمت میں ہوتے، جب خوشی کی حالت میں ہوتے۔ لیکن جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے، کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تو وہاں وہ اپنے سارے بتوں کو بھول جاتے تھے، اپنے سارے بھگوانوں کو یاد نہیں کرتے، وہاں پہ صرف اللہ یاد آتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس بڑی مصیبت سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید میں ذکر کیا سورہ اسراء اور سورہ عنکبوت کے اندر۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مکہ کے مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کشتی میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور سمندر میں جب طوفان میں پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو ایسی صورت میں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور کو یاد نہیں کرتے۔ اور جب وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو سمندر سے، اس طوفان سے بچا لیتا ہے، ان کو اس مصیبت سے نکال لیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تب وہ دوبارہ سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب مصیبت سے بچ جاتے ہیں تو اپنے معبودوں کی طرف پھر سے پلٹنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے رخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری نوعیت کی دلیل ہے جس میں یہ بتلایا گیا کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اور خاص طور سے جب بڑی مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ کے علاوہ اپنے کسی معبود کو یاد نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری نوعیت کی دلیل تھی۔ تیسری نوعیت کی دلیل جس میں مشرکین مکہ کے عقیدے کو ذکر کیا گیا، اس میں یہ بتلایا گیا کہ مکہ کے مشرکین اپنے جو معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کو خالق مانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کو رازق مانتے تھے۔ وہ کس لیے عبادت کرتے تھے اس کا ذکر بھی ابھی دوسرے قاعدے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم ہبل کے سامنے سجدہ کریں گے، اگر ہم لات، منات اور عزا ہمارے بت، ان سے دعا کریں گے، ان سے فریاد کریں گے، تو ہمارے یہ بت اللہ تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچائیں گے۔ یہ بت چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ تک ہماری بات پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ تک ہماری دعاؤں کو پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ تک ہماری فریاد کو پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تک جب یہ بات پہنچے گی ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں رد نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی دوست، کوئی بیوی اپنے شوہر کے پاس کوئی فریاد لے کر جائے کہ میری یہ بات سن لو، تو اس کی محبت میں اس بات کو سن لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کوئی دوست اپنے دوست کے پاس جائے اور کوئی مسئلہ لے کر جائے کہ اس کو حل کر دو فلاں کا مسئلہ، تو وہ دوست کی محبت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن لیتا ہے اور اس کی بات کو، فریاد کو پوری کر دیتا ہے۔ تو یہی بات مشرکین مکہ سوچتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ اللہ کے درجے کے نہیں ہیں، یہ سب اللہ سے چھوٹے ہیں، یہ سب اللہ کے نیچے ہیں، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
تاکہ یہ اللہ کے ہم کو قریب کر دے، تاکہ ہماری بات کو، ہماری دعا اور درخواست کو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات الگ الگ جگہ ذکر کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، کیسی محبت؟ جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب یہ محبت کیوں کرتے ہیں اور دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ نے ذکر کی سورہ زمر میں آیت نمبر 3، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان معبودوں کی عبادت صرف اس مقصد سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ قریب کر دے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر اس دلیل کے بارے میں آپ کو عربی کا ایک قاعدہ ذکر کروں۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر عربی زبان میں کے الفاظ میں نفی کا لفظ آئے، یعنی منفی کوئی بات ذکر کی گئی ہو، منفی بات جس میں یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، نفی کی بات، منفی کی بات یہ آیا ہو، اور اس کے بعد استثناء کا لفظ آیا ہو، استثناء کا لفظ یعنی الا کا لفظ، یہ دونوں اگر ایک ساتھ آئیں تو یہ حصر کا مفہوم دیتے ہیں، حصر کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے لیے مشکل ہے لیکن آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر اس طرح کا اسلوب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کا حکم وہی ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کا احتمال نہیں ہے۔ دلیل پر غور کریں، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتلاؤں۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا جب یہ اپنا عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا عذر کیا بیان کرتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت، ہم بتوں کی عبادت اس مقصد سے کر رہے ہیں، صرف ایک مقصد سے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، وہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ تو اس میں حصر کا معنی ہے۔ حصر کا معنی کا مطلب کہ ان کا صرف یہی ایک مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ جیسے ہمارا عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور دنیا آخرت میں ہم کو جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچائے۔ یہ مقصد ان کا نہیں تھا، اس مقصد سے وہ اپنے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بس ایک مقصد تھا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم اپنے بتوں کو مانگیں گے، رزق مانگیں گے تو ہمارے بت ہمیں رزق عطا کریں گے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم اپنے بزرگ سے، اپنے پیر اور ولی سے دعا کریں گے، اپنے بتوں سے مانگیں گے تو وہ ہمیں اولاد دے دیں گے، وہ ہمیں مصیبت سے بچا لیں گے، وہ ایسا ہرگز نہیں مانتے تھے۔ یہ عقیدہ وہ صرف اللہ کے بارے میں رکھتے تھے۔ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ صرف ایک وجہ، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ بت اللہ کے ہمیں قریب کر دے، تاکہ یہ بت اللہ تعالیٰ تک ہمارا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہم گنہگار اور خطاکار لوگ ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ دوسرے قاعدے میں بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ دوسرے جو بت تھے، ایک آخری بات اس تعلق سے، دوسرے جو بت تھے ان کے تعلق سے مشرکین مکہ کا یہ واضح عقیدہ تھا کہ دوسرے سارے کے سارے بت، دوسرے سارے کے سارے معبود یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ان سب کا بھی مالک ہے۔ جیسے اللہ ہمارا مالک ہے اسی طرح ہمارے سب سے بڑے معبود ہبل کا بھی مالک ہے، جس طرح اللہ ہمارا مالک، خالق اور رازق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ لات، منات اور عزا کو بھی پیدا کرنے والا ہے، ان کا بھی خالق، مالک اور رازق ہے، اور اللہ کی ملکیت ہی میں یہ سارے لوگ ہیں، سب کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اس کی دلیل مشرکین کا تلبیہ ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کا ایک تلبیہ ہوتا تھا، جس طرح ہمارا تلبیہ ہوتا ہے جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہم تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی حصے دار نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہے، نعمت کا دینے والا اکیلا تو ہے، لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہم جو تلبیہ پڑھتے ہیں، جو ہمارا تلبیہ ہے
حج اور عمرے کے وقت کا یہ ہے، مشرکین مکہ جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے تو وہ الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے تھے، ان کا تلبیہ تھوڑے سے الگ الفاظ میں تھا۔ ان کا کیا تھا، وہ کیا پڑھتے تھے، ابن عباس نے ذکر کیا، لبیک لا شریک لک، شروع کا حصہ ہمارے برابر ہے، جیسا ہم پڑھتے ہیں شروع کا حصہ وہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ان کے الگ الفاظ تھے۔ وہ کہتے ہیں الا شریکا ہوا لک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو کہ تیرا شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، تملکہ وما ملک، تیرے علاوہ جو دوسرا تیرا شریک ہے، تیرے علاوہ جو دوسرا تیرا معبود ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اس معبود کا بھی مالک ہے، یعنی ہم بھی تیری ملکیت میں ہے تو ہمارا بھی مالک ہے، اور ہمارے جو معبود ہے ان کا بھی تو مالک ہے، وما ملک، اور ہمارے معبودوں کی جو ملکیت ہے، ہمارے معبود کے نیچے یا ان کے تحت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا بھی اکیلا تو مالک ہے۔ تو ان کے اس تلبیے سے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارے معبودوں تک کا خالق رازق اور مالک اکیلا اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے، مقصد صرف ایک تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے اور ان معبودوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ تیسری قسم کی دلیلیں ہوئی۔ چوتھی قسم کی دلیلیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھنے والے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ بھی حیران کر دینے والی بات ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ایک طرف کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی اکثریت ہے، زیادہ تر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ ایمان اور شرک ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اہل علم نے اس کی وضاحت کی کہ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں وہی چیز مانتے ہیں جو مشرکین مکہ مانتے تھے۔ مشرکین مکہ جیسا اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ خالق مالک رازق اور مدبر ہے، یہ چیز آج کے مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں جیسے مکہ کے مشرک شرک کیا کرتے تھے۔ کیسے شرک کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، جیسے وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ایسے ہی آج کے مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود درگاہوں پر، مزاروں پر، پیروں اور ولیوں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، بزرگوں کے سامنے جا کر فریادیں کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں اور ان کے لیے ذبح نذر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ سارے عبادت کے کام وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک ہوئے، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ شرک کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پر ذکر کی۔ آخری قسم کی دلیلیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ دیا، آپ غور کریں قرآن مجید میں، جس وقت مکہ کے مشرکوں پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ کو ایسی آیت قرآن مجید میں نہیں ملے گی، یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکوں سے کہہ رہا ہو کہ اے مکہ کے مشرکوں مجھے ہی خالق مانو، اے مکہ کے مشرکوں مجھے ہی رازق مانو، مجھے ہی مدبر مانو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیدا کرنے والا مانو، میرے بارے میں عقیدہ رکھو کہ رزق دینے والا صرف میں ہوں، یہ مطالبہ اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز پہلے ہی سے مکہ کے مشرکین مانتے تھے، پہلے ہی سے ان کے عقیدے میں یہ تھا، اس لیے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ کیا حکم دیا؟ آپ مصحف کو کھولیں، قرآن مجید کو۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی جو طویل سورت سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو ملے گی وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ دیکھیں، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، دوسرے صفحے میں بھی کوئی حکم نہیں ہے، تیسرے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر، جو قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہے، اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں ذکر کی کہ تم مجھے خالق رازق مانو، یہ حکم نہیں دیا۔ کیا حکم دیا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ سب سے پہلا حکم توحید کا ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حکم یہ تھا، خالق رازق کے بارے میں نہیں تھا، عبادت کے بارے میں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے یہاں عبادت کے بارے میں خلل تھا۔ جس طرح آج کے مسلمان
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، درگاہوں اور مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر، ایسے ہی ان کا بھی معاملہ تھا کہ وہ اپنے بتوں اور اپنے نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جو رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا حقیقی خالق اور رازق مالک ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں آگے بڑھے، اسی صورت کے اندر یہ آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ قرآن مجید آپ کھولیں، آپ تلاش کریں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روکا، کون سی چیز اور کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے منع کیا کہ ایسا مت کرو، یہ چیز حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو وہ چیز آپ کو شرک کے بارے میں ملے گی۔ اسی سورہ میں، سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہمسر مت بناؤ، تم اللہ تعالیٰ کے شریک مت بناؤ، ند مت بناؤ۔ ند کا مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا، کسی کا شریک ہونا، کسی کے جیسا ہونا۔ تو اللہ کے جیسا کسی کو مت بناؤ، مطلب یہ کہ اللہ کی طرح کسی اور کی عبادت مت کرو۔ جس طرح اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو، جس طرح اللہ کے لیے قربانی کرتے ہو، دوسری عبادتوں کے کام کرتے ہو، ایسا کسی اور کے ساتھ مت کرو، یہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت دو۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ قرآن مجید میں پہلا حکم اور پہلی نہیں یا پہلا منع، ممانعت توحید اور شرک کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے توحید کا دیا، اور سب سے پہلی ممانعت شرک سے کی کہ شرک سے بچو، اللہ کا حق کسی اور کو مت دو۔ تو یہ 5 قسم کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اور ان دلیلوں میں آپ کو بتلایا گیا کہ مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کے بارے میں کیا مانتے تھے، اور کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتلاؤں وہ بات کہ جو آج کل کے مشرکین یا مسلمانوں میں وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، جب آپ ان کو سمجھانے کے لیے جائیں گے کہ بھائی مزاروں پر چادر مت چڑھاؤ، قبروں پر جا کر سجدہ مت کرو، کسی پیر اور بزرگ کے لیے قربانی اور ذبح مت کرو، جانور ذبح مت کرو، کسی کے نام کی نظر و نیاز مت کرو، تعویذ گنڈے مت لٹکاؤ، جب ان کو شرک سے روکا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو شرک کیسے کہہ سکتے ہو، یا پھر ہم کو یا مسلمانوں کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہو، جبکہ یہ مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز پڑھنے والا شرک کیسے کر سکتا ہے؟ روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادتیں کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا شرک میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر الزام ہے، یہ شرک بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ قرآن مجید جن لوگوں پر نازل ہوا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، مشرکین مکہ، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ یہی ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا، آج کل کے بہت سارے مسلمان، وہ بھی ان عبادتوں کو انجام دیتے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک دوسرا رسالہ جو اس رسالے سے تھوڑا سا وسیع ہے، جس کا نام ہے کشف الشبہات، جس کا مطلب ہے کہ مشرکین، شرک کرنے والے لوگ جو مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے جو شبہے ذکر کرتے ہیں، جو الگ الگ قسم کے ڈاؤٹ ذکر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے کیا کیا شبہات ہیں، ان کی کیا کیا دلیلیں ہیں، وہ کس طرح سے مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں، اور ان کا جواب ہم کیسے دیں، اس تعلق سے وہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ وہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس کا پہلا پیراگراف، اس میں یہی بات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی جو یہاں پر ہے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارسلہ اللہ تعالی الی قوم یتعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا، ایسے لوگوں کی طرف مبعوث کیا جو کہ عبادت کرنے والے لوگ تھے، جو کہ عبادت گزار تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ اب میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دیکھیے کہ مکہ کے مشرکین اور آج کل کے مسلمانوں میں کتنی چیزیں کامن ہیں، کتنی چیزیں بالکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں،
جبکہ مکہ کے مشرکین وہی کام کرنے کے باوجود، وہی عبادتیں، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کرنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وہ کلمے کا مطلب سمجھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمارے سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا. جبکہ آج کے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے. مطلب نہیں سمجھتے. کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود مزاروں پر، درگاہوں پر جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیروں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیے دونوں میں کتنی چیزیں کامن ہیں اور کتنی چیزیں ایک جیسی ہے. سب سے پہلی چیز نمازوں کے لیے جو ہمارے یہاں غسل جنابت کیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، نجس ہے، تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. اگر کوئی آدمی کو طہارت نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. یہی چیز ان کے یہاں بھی تھی. مشرکین مکہ بھی بغیر طہارت کے نماز نہیں پڑھتے تھے. جب ان کو طہارت نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی مقدس مقامات پر اور مسجدوں میں نہیں آتے تھے. اور اس چیز کا ذکر زمانہ جاہلیت کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کی تاریخ کی کتابیں اور ان کے جو اشعار ہیں، شعر، اس میں آج بھی محفوظ ہے. اور اس میں الگ الگ قسم کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ یہ بتلایا گیا ایک قصے میں کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر سفر میں نکلا، اور اس کی بیوی جو کہ حائضہ تھی، حیض کی حالت میں تھی، اس کے ایام ختم ہوئے اور وہ ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آئی. ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، زیادہ نہیں تھا. تو اس تھوڑے سے پانی سے اس کی بیوی نے غسل کیا اور طہارت حاصل کی، پاکی حاصل کی. جب وہ سفر میں آگے بڑھے تو ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. وہی پینے کا پانی اس عورت نے طہارت کے لیے استعمال کیا اور غسل جنابت کے لیے یا حیض کے غسل کے لیے استعمال کیا، اور وہ پانی ختم ہوا. پینے کا پانی استعمال کر لیا اور پینے کے لیے آگے پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی وفات ہو گئی. پیاس کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے. یہ جاہلیت کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو کہ فرزدق نے اپنے اشعار میں ذکر کیا اور دوسرے اہل علم اپنی کتابوں میں سے ذکر کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ مشرکین مکہ کے یہاں یہ چیز بھی پائی جاتی تھی جو مسلمانوں میں ہے، کہ وہ بغیر طہارت کے عبادت نہیں کرتے تھے. مشرکین مکہ نماز پڑھا کرتے تھے. اب یہ تعجب کی بات ہے کہ مکہ کے مشرک بتوں کی عبادت کرنے والے اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت. صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قد صلیت یا ابن اخی قبل ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث سنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھا کرتا تھا. یعنی جب میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات ہوئی اور میں اسلام پر ثابت قدم رہا، اس سے پہلے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے سے پہلے ہی، 3 سال پہلے ہی میں نمازوں کو ادا کیا کرتا تھا، میں نماز پڑھا کرتا تھا. تو دیکھیں ان کے ہاں نماز کا بھی تصور پایا جاتا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور خاص طور سے عاشورہ کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ جو ابھی گزرا ہے محرم کے مہینے میں ہی، اسی مہینے میں، یہ روزہ بھی مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے. روایت میں ہے کہ ان قریشن کانت تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قریش کے لوگ، مکہ کے مشرکین اور مشرکوں کے جو سردار قبیلہ تھا، قریش کا قبیلہ، یہ جاہلیت کے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ رکھنے والے لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے. اس کے علاوہ اور سنیں 2-4 چیزیں ذکر کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. یہ لوگ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. مسجد میں جس طرح ہم رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کے طریقے گرچہ الگ تھے، نماز کا طریقہ تھوڑا الگ تھا، روزے الگ نوعیت کے تھے، اعتکاف الگ طریقے کا تھا، لیکن وہ یہ عبادتیں اللہ کے لیے کرتے تھے، وہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اس کی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوفی بنظرک. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ نظر مانی تھی جاہلیت کے زمانے میں نے یہ منت مانی تھی، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو کیا میں اس نظر کو پورا کروں؟ جبکہ یہ نظر جاہلیت کی ہے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے یہ میں نے منت مانی تھی. تو کیا اب اس منت کو مجھے پورا کرنا پڑے گا، اس نظر کو پورا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، اپنی منت کو پورا کرو.
یاد رکھیں، نظر ماننا، منت ماننا، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے کاروبار میں نفع ہوا، اگر میرا کاروبار اچھا چلا تو میں فلاں بزرگ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، ایک جانور ذبح کروں گا فلاں بزرگ کے نام پر، تو یہ منت ماننا شرک ہوگا، کیونکہ یہ منت، یہ نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ یہ منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ خیر، بہرحال میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، بلکہ اعتکاف کی نظر اور منت مانا کرتے تھے، یہ سب اللہ کے لیے کرتے تھے اور یہ ان کی عبادتوں کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ صدقے کا بھی ذکر ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، میں دلیلیں چھوڑ کر بس اوپر سے اب کچھ چیزیں ذکر کر رہا ہوں، نہیں تو آگے کی باتیں رہ جائے گی۔ صدقہ و خیرات ان کے یہاں پایا جاتا تھا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ فیاضی میں دنیا میں ان کی مثال دی جاتی تھی کہ اپنے مہمانوں کے لیے اپنی سواری کا جانور ذبح کر دیتے تھے، مہمان نواز تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے اچھے اخلاق، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، یہ چیز ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حج کے دوران جب الگ الگ جگہوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو حاجیوں کی یہ لوگ خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، یہ خوبیاں ان کے اندر تھی۔ اس کے علاوہ مسجدیں تعمیر کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کو، مسجد کو بناتے، تعمیر کرتے۔ سوچیے یہ کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے ثواب کا کام ہے۔ صرف 2-4 عبادتوں کو اگر ہم لیں، حج کے بارے میں تذکرہ ہوا، حج کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذکر کی کہ حج کرنے والے کی فضیلت اور ثواب یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کی وجہ سے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے بالکل پاک، اس کے دل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، تو ایسا ہی حج کرنے والا ہوتا ہے۔ حج کرنے کا یہ ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ مسجد تعمیر کرنے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے، جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سوچئے کتنے بڑے بڑے ثواب کے کام، نماز، روزہ، صدقہ، حج اور عمرہ، مسجدوں کی تعمیر، اور بھی دوسرے کام ہیں جو میں اختصار کے طور پر چھوڑ رہا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی عبادتوں کے کام وہ بھی کرتے تھے جو آج کل کے مسلمان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو مشرک کہا گیا، اس کے باوجود ان سے قتال کیا گیا، ان سے جنگ کی گئی اور ان کا رد کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دشمنی ہوئی، جنگیں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اسی بنیاد پر کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو آج کل کے مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے، عمرہ اور حج کرنے والا شرک کیسے کر سکتا ہے، تو انہیں ان دلیلوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مشرکین مکہ تم سب سے بڑھ کر عبادت گزار تھے، کچھ چیزوں میں تم سب سے بڑھ کر کچھ چیزوں میں محنت سے عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں مشرک کہا، اس کے باوجود ان سے جنگ کی گئی۔ تو یہ عبادتیں کرنے والا مشرک ہو سکتا ہے، عبادتیں انجام دینے والا شرک کر سکتا ہے، اور وہ بنیاد کیا ہوگی شرک کی؟ بنیاد یہی ہوگی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے۔ تو یہ کچھ دلیلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی عبادتوں کی اور ان کے عقیدے کی، اور اس کے بعد یہ جملہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، یہ خلاصے کے طور پر ہے کہ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، اتنا بڑا عقیدہ، اللہ کو خالق رازق ماننا اور اتنی بڑی بڑی عبادتیں ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکی، ان کو مسلمان نہیں بنا سکی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک منع نہیں کیا گیا ابو طالب کی وفات کے بعد، تب تک وہ اپنے چچا جو کہ شرک پر مرے تھے، شرک پر مرنے والے اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی کہ کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، کسی مشرک کے لیے مغفرت طلب کرے، مغفرت کی دعا کرے، یہ جائز ہی نہیں ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چیز کو چھوڑ دیا اور اپنے چچا کے لیے استغفار نہیں کیا. آپ جانتے ہیں, اختصار کے طور پر میں بس اشارہ کروں کہ اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت جب وہ اپنے چچا کے سامنے تھے اور اس وقت ابو جہل اور ایک شخص ابو طالب کو ان کے چچا کو بھٹکانے کے لیے آیا تھا, انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ بس ایک کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ صرف یہ کلمہ پڑھیے, اس بات کی گواہی دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بس یہ ایک کلمہ آپ پڑھیے, میں اللہ کے لیے اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا. لیکن اس کے باوجود اپنے آخری وقت میں انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا. ایک کلمہ, صرف ایک جملہ, آسان سا جملہ جو کہ وہ خود جانتے تھے کہ مجھے یہ جملہ جنت میں لے جا سکتا ہے, اور اگر یہ نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود وہ مشرکین کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ خود ابو طالب, ابو جہل, امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جس کا میں نے ذکر کیا, وہ اس کلمے کے اس مطلب کو سمجھتے تھے جو آج کل کے بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. بلکہ صرف عام مسلمانوں کی میں آپ کو بات نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے سننے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو عجیب لگے کہ ہمارے ملک کی اور دوسرے بڑے بڑے ممالک کی, مسلمانوں کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, مسلمانوں کے جو بڑے بڑے دارالعلوم اور ادارے ہیں, وہاں پر لا الہ الا اللہ کا غلط مطلب پڑھایا جاتا ہے اور غلط مطلب سمجھایا جاتا ہے. السنوسیہ جو کہ اشعری عقیدے کی بنیادی کتاب ہے, جو کہ جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے اور دوسرے بہت سارے اداروں میں, مصر کا جو سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے, اس میں لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ذکر کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ میں الہ کا اصل مطلب ہے سچا معبود, اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود اور عبادت کے لائق نہیں. اور وہ اپنی اس کتاب میں اپنے طلبہ کو, اپنے شاگردوں کو, لوگوں کو کیا مطلب سمجھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ الہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. المفتقر الیہ کل ما عداہ, اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کے محتاج ہے. یہ مطلب ان کو کلمے کا بتایا جاتا ہے. اب یہاں غور کریں کہ یہ جو مطلب ہے, اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ یہ الفاظ جو وہ ذکر کر رہے ہیں, الفاظ میں غلطی نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے کہ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے, یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ضرورت مند نہیں, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ اس کلمے کا مطلب نہیں ہے. لا الہ میں جو الہ کا لفظ ہے جس کا معنی معبود ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ان کتابوں میں ذکر کیا جا رہا ہے, جو لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے. الہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا. یہ معبود اور عبادت سے جڑی ہوئی بات ہے, تو عبادت کا مطلب نہیں بتاتے ہیں بلکہ دوسرے مطلب بتاتے ہیں, دوسرے مطلب سمجھاتے ہیں. اگر یہی مطلب تھا لا الہ الا اللہ کا, تو اس بات کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. میں نے آپ کو بتلایا مشرکین مکہ ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اللہ کو سمجھتے تھے, اپنے معبودوں کا مالک بھی وہ اللہ کو مانتے تھے, صرف اللہ ہی کو وہ اصل خالق اور مالک مانتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کہلائے. وہ اسی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. وہ جانتے تھے کلمہ پڑھیں گے تو صرف عبادت اکیلے اللہ کی کرنا ہوگی. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ہمارے اپنے ملک کے بڑے اداروں میں, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے ان مقامات پر جہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے, عقیدہ سمجھایا جاتا ہے, یہ غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اور خود ہمارے یہاں جو بہت ساری تحریکیں پائی جاتی ہے, ہمارے بڑے اہل علم اپنے ملک کے بھی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا وہ کلمہ توحید, کلمہ طیبہ جو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے, جو پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے, اسی کا مطلب لوگوں نے بدل دیا, اسی کو تحریف کر دیا, اس کا معنی چینج کر دیا. اور کیا معنی ذکر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا؟ لا حاکم الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم یعنی حکومت کا حقدار نہیں ہے. یاد رکھیں کہ یہ معنی جو وہ ذکر کر رہے ہیں اپنی جگہ یہ بات صحیح ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہونی چاہیے, زمین اللہ کی ہے, حکومت بھی اللہ کی ہونی چاہیے, یہ بات صحیح ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب الگ ہے, اور یہ چیز دوسری دلیلوں میں ذکر کی گئی ہے, یہ کلمے کا مطلب نہیں ہے. کلمے کے ضمن میں یہ لا سکتے ہیں لیکن اصل ترجمے میں یہ مطلب نہیں ہے. لہٰذا یہ جتنے بھی مطلب ذکر کیے جا رہے ہیں, کچھ لوگ الہ کا مطلب خالق کرتے ہیں, پیدا کرنے والا, تو یہ مطلب بھی غلط ہے. کچھ لوگ الہ کا مطلب لا الہ الا اللہ میں الہ کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہے, یہ بھی مطلب غلط ہے, میں نے آپ کو بتایا. اور تیسرا مطلب کچھ لوگ الہ کا
حاکم کرتے ہیں، حکومت کا حقدار، تو یہ مطلب بھی غلط ہے۔ صحیح مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار، عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق نہیں۔ سچا معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ یہ قاعدے میں آپ کو ذکر کیا گیا جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہ پہلا قاعدہ تھا۔ اور پہلا قاعدے کے اوپر بھی ہم بات کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے قاعدے کی کچھ چیزیں ذکر کریں گے اور انشاءاللہ یہ درس ختم ہوگا۔ اگر ضرورت پڑی تو دوسرے قاعدے کو اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کو دہرایا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے سے متصل ہے۔ ہم نے پہلے قاعدے میں بتایا کہ وہ معبود، وہ مشرکین مکہ صرف اللہ کو اصل مالک خالق مانتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ ہی کو اتنا بڑا مانتے تھے تو پھر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ دوسرے معبودوں کی پوجا، ان کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو مختصر میں بھی دیا اور اس قاعدے میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرے قاعدے کے اندر کہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں یعنی نبیوں کو، بزرگوں کو اور ولیوں کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ ہم اپنے ان معبودوں کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ کے قریب کر دیں اور اس کے پاس ہماری شفاعت کریں، بس یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ آیت گزر چکی ہے کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے جن کو اپنا اولیاء بنایا ہے، جن کو اپنا دوست اور معبود بنایا ہے، ان کے بارے میں مکہ کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جھوٹوں کو اور ان لوگوں کو جو ناشکرے ہیں۔ دوسری دلیل جو شیخ نے ذکر کی شفاعت کی دلیل، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ مکہ کے مشرکین اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو معبود ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ معبود، ہمارے یہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ معبود ہمارے سفارشی ہے۔ تو یاد رکھیں یہی عقیدہ ان کا تھا۔ ان معبودوں کی عبادت صرف وہ وسیلے اور ذریعے کے طور پر کرتے تھے، اور یہ جس آفت میں یہ لوگ مبتلا ہوئے وہ آفت قیاس سے فاسد کی وجہ سے تھی۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے جیسے کہ دنیا کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی کوئی بڑی پوسٹ پر ہو، اور پرانے زمانے کی مثال لیں کہ اگر کوئی کسی جگہ کا بادشاہ ہو، اس ملک کا بادشاہ، اس کے پاس اگر آپ کا کوئی کام ہے، آپ کو بادشاہ سے کوئی کام کروانا ہے تو آپ ڈائریکٹ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، بادشاہ تک جانے سے پہلے بادشاہ کے درباری، اس سے پہلے اس کے فوجی اور دربان، ان لوگوں سے گزرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی بات بادشاہ تک پہنچے گی۔ تو دنیا کے بادشاہوں کا، دنیا کے حاکموں کا یہ حال ہے کہ ان تک بات پہنچانے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ڈائریکٹ ان تک بات نہیں پہنچا سکتے، بلکہ کوئی ایک آدمی کو آپ کہیں گے جو بادشاہ کی پہچان والا ہے، جو بڑے آدمی اور حاکم کی پہچان کا ہے، اور وہ آدمی آپ کی بات کو، آپ کی درخواست کو اس بادشاہ کے سامنے رکھے گا، اور جب بادشاہ سنے گا تو اس واسطے اور وسیلے کے دباؤ میں آ کر، اس کی سفارش کے دباؤ میں آ کر اس درخواست کو پورا کر دے گا اور اس بات کو مان لے گا۔ یہ بات دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی غیب کی اور حاضر کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔
سب کا علم رکھنے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، اور دلوں کے جو بھید ہے، دلوں کے جو راز ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو وہ جاننے والا ہے. تو تمہارے اس واسطے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو وہ جاننے والا ہے. لہٰذا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. لیکن مکہ کے مشرکین اپنے معبودوں کو واسطہ بناتے تھے، اپنے معبودوں کو ذریعہ بناتے تھے کہ یہ معبود ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. اب دیکھیے شیخ نے 2 طرح کی سفارش کا ذکر کیا اور دوسرے قاعدے کو ختم کیا ہے. اور یہ 2 طرح کی سفارش اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو واضح طور پر آج کے مسلمانوں کا شرک سمجھ میں آ جائے گا. آج کے مسلمان بھی یہی بہانہ اور یہی چیز، یہی شبہ ذکر کر کے شرک کرتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہم پیر عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہم کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کو چھڑا لیں گے. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے معبود، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، ہماری بات، ہماری درخواست کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. دیکھیے وہی بات مکہ کے مشرکین وہی عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ معبود اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سفارش کی 2 قسمیں ذکر کرتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ مکہ کے مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں سفارش کا اور شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے پاس کسی بھی قسم کی سفارش نہیں چلے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کیا کوئی یہ بول نہیں سکتا کہ بھائی یہ مسلمان اچھا آدمی تھا، یہ مسلمان عبادت گزار تھا، اسے اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخل کر دے؟ کیا اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیا ہر قسم کی سفارش، ہر قسم کی شفاعت اللہ کے پاس نہیں چلے گی؟ یا کچھ سفارش ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے یا جس کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو دیکھیے 2 قسم کی سفارشیں ہیں جس کو شیخ نے الشفاعت المثبتہ و شفاعت المنفیہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سفارش وہ ہے جس کی قرآن مجید میں نفی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل بھی نہیں چلے گی. سفارش کی دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ دوسروں کے لیے سفارش کریں، دوسروں کے لیے درخواست کریں کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے. تو دونوں طرح کی سفارش کا قرآن میں ذکر ہے. وہ سفارش جس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور دوسری سفارش جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. لیکن خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 20 جگہوں پر سفارش کا ذکر آیا، شفاعت کا ذکر آیا، اور زیادہ تر جو ذکر آیا وہ نفی کے طور پر آیا. یعنی اس طور پر آیا کہ سفارش اللہ کے یہاں ہرگز نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ شفاعت کو اور سفارشیوں کو ٹھکرا دے گا. زیادہ تر یہی بات بتلائی گئی جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنا یہ دعویٰ اور جملہ ذکر کر کے اسی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں. ہم ان کے الفاظ میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شفاعت وہ ہے جسے شفاعت منفیہ کہا جاتا ہے. شفاعت منفیہ وہ شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جاتی ہے، اور اس چیز کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کی سفارش کرنا کہ جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی اور اس پر قادر نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، صدقہ اور خیرات کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. ہمارے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں نہ خرید و فروخت چلے گی، نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی. لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ. دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی جیل چلا گیا، کسی کیس میں پھنس گیا،
تو پیسے لے دے کر چھڑا سکتے ہیں. کسی کی دوستی ہے تو دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی آدمی دوسرے کو چھڑا سکتا ہے. کوئی اگر کسی کی پہچان پولیس والوں سے ہے یا بڑے لوگوں سے ہے تو وہ اپنی پہچان کے بلبوتے پر سفارش کر کے چھڑا سکتا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہاں نہ پیسے کا لین دین چلے گا، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے، کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ نے رزق دیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے. نعمتیں دینے والوں کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اسی لیے کافر اور مشرک دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں، اور کفر اور شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اس آیت کے تعلق سے، اس آیت میں بتلایا گیا کہ شفاعت اور سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گی. تو یہ کون سی قسم کی سفارش ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ یہ کون سی قسم کی شفاعت ہے جسے اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے گا اور رد کر دے گا؟ تو اسے آپ بڑے ہی غور سے سنیں، اور اس کو میں نے اس سے پہلے کے چند دروس میں بھی ذکر کیا ہے. ہمارے ملک کے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان. اس میں انہوں نے اس بات کو بڑے ہی پیارے انداز میں ذکر کیا. جو سفارش اور شفاعت کا جو باب اور چیپٹر ہے، آپ وہ کھول کر پڑھیے. بہت ہی بہترین مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے اس کو سمجھایا ہے. اور مجھے اتفاق سے بعد میں عرب علماء کے یہاں بھی یہ چیز ملی، خاص طور سے شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کے دروس میں انہوں نے اسی بات کو ذکر کیا جو شیخ اسماعیل شہید تقویۃ الایمان میں ذکر کرتے ہیں. وہ کیا بات ہے کہ دیکھیے، دنیا کی جو سفارشیں ہیں، دنیا میں جو شفاعت اور جتنی قسم کی سفارشیں چلتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. پہلی قسم کی سفارش یا شفاعت جس کو کہتے ہیں شفاعت محبت، اور دوسری قسم ہے شفاعت وجاہت. عربی میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اہل علم نے ذکر کیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت محبت، شفاعت وجاہت. شفاعت محبت کا مطلب آدمی کسی کی محبت کے دباؤ میں آ کر، کسی کی درخواست کو، سفارش کو قبول کر لے، یہ ہے شفاعت محبت. اور دوسری ہے شفاعت وجاہت، کہ کسی کے ڈر اور خوف سے، کسی خدشے سے دباؤ میں آ کر سفارش کو قبول کر لے، یہ ہے شفاعت وجاہت. اب دونوں کی ایک مثال جو اہل علم نے ذکر کی ہے، یہ اپنی طرف سے مثال میں نہیں دے رہا، علماء نے ذکر کی ہے، اس مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا مجرم اس کے جیل میں قید کیا ہوا ہے. مجرم ایسا ہے کہ اس کے تعلقات بادشاہ کے قریبی لوگوں سے ہے. مثال کے طور پر مجرم کا تعلق بادشاہ کے بیٹے سے ہے، بادشاہ کے دوست سے ہے، یا رشتہ داروں سے ہے. اب وہ مجرم جو جیل میں ہے، بادشاہ کے قید خانے میں ہے، اپنے اس دوست کو، اپنے اس قریبی آدمی کو درخواست کرتا ہے کہ بھائی بادشاہ سے تمہارے اچھے تعلقات ہیں، تم بادشاہ کے بیٹے ہو، تم بادشاہ کے دوست ہو، بادشاہ کے رشتہ دار ہو، بادشاہ تم سے محبت کرتا ہے، تو تم میری درخواست اس کے سامنے رکھو کہ میں اس جیل سے آزادی چاہتا ہوں. اس کے سامنے یہ درخواست رکھو کہ میں اس قید خانے سے آزادی چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے چھڑاؤ. اب یہ درخواست کو لے کر، اس کی سفارش کو لے کر، اس کی شفاعت کو لے کر وہ آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہو، بادشاہ کا بیٹا ہو، بیوی ہو، یا دوسرے رشتہ دار ہو. مثال کے طور پر بیٹا مان لیجیے. بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم نے جس شخص کو جیل میں بند کیا ہے وہ میرا دوست ہے، یا وہ بھلا آدمی ہے، وہ میرا قریبی آدمی ہے، اس کو تم چھوڑ دو، اس کو قید خانے سے آزاد کر دو. اب بادشاہ کو، اب غور کریں یہاں پر اللہ کے درمیان اور دنیا کے بادشاہوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. بادشاہ کے پاس جب سفارش لے کر ایک آدمی گیا تو سفارش کے آنے سے پہلے بادشاہ کو علم نہیں تھا، بادشاہ جانتا نہیں تھا کہ ایک آدمی یا میرا قریبی شخص، میرا بیٹا کسی کی سفارش لے کر آنے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے بادشاہت میں فرق ہے. دوسرا فرق، بادشاہ اس سفارش کو قبول نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ جس کو قید کیا گیا ہے وہ جیل میں رہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف سفارش کی جا رہی ہے،
اس کی مرضی کے خلاف اس سے درخواست کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کسی کی مجال اور جرأت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکل سکتا، اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی آ کر یہ کہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال دے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر کا دامن پکڑ کے جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، وہ اس بات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، جبکہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف سفارش کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، بادشاہ اپنے بیٹے کی محبت کے دباؤ میں آ کر اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کی بات نہیں مانوں گا، اپنی بیوی کی، اپنے دوست کی یا اپنے رشتہ دار کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، یہ مجھ سے روٹھ جائیں گے اور ان کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ مجبوراً دباؤ میں آ کر ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور اس جیل سے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ ہے شفاعت محبت۔ تو کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کسی کی محبت میں آ کر غیر مستحق کو دباؤ میں آ کر، کسی کے دباؤ میں آ کر جہنم سے نکال دے یا مصیبت سے نکال دے؟ اللہ کے بارے میں ہم ہرگز ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ اور جو اس کی مرضی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ پر محبت کا یا کسی اور چیز کا دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اگر محبت کے دباؤ کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی کو اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ان کے علاوہ کوئی اور اس رتبے پر نہیں ہے۔ سب سے اوپر درجہ مخلوق میں صرف ان دونوں کو دیا، اس سے اوپر درجہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کے چچا جہنم میں جانے والے ہیں، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، اپنی محبت کا دباؤ اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈال سکتے۔ یہ دنیاوی محبت، دنیاوی شفاعت اور سفارش کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے شفاعت محبت کا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ ایک قسم ہوئی، بس دو قسمیں ہیں، بات ذکر کر کے بات ختم کروں گا، وقت ختم ہونے والا ہے۔ شفاعت وجاہت جو دوسری قسم کی سفارش ہے، جس میں آدمی خوف میں آ کر، ڈر میں آ کر سفارش کو قبول کرتا ہے۔ مثال اس کی لیتے ہیں، وہی والی مثال کہ ایک آدمی بادشاہ کے جیل میں بند ہے، وہ شخص جو مجرم ہے جیل میں بند، وہ بادشاہ کے وزیر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے جیل سے آزاد کر دو، تمہارے بادشاہ سے اچھے تعلقات ہو، تم اس کے وزیر ہو، تمہاری وہ بات ٹالے گا نہیں۔ یا بادشاہ کی فوج کا جو سردار ہے، رئیس ہے، اس کے پاس جاتا ہے کہ تم بادشاہ سے میری درخواست پیش کرو، سفارش کرو۔ وہ شخص وزیر ہو یا فوج کا سپہ سالار ہو، وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس شخص کو جیل سے آزاد کرانے کی درخواست اور سفارش پیش کرتا ہے۔ بادشاہ اس سفارش کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ دل سے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ اس شخص کو جیل میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو جیل سے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ڈر میں، خوف میں۔ کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف؟ کہ میرا وزیر، میری فوج کا سپہ سالار، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ میرے خلاف بغاوت کر دے گا، یہ میرے خلاف جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میری حکومت کو تہس نہس کر دے، اندر سے میری حکومت کو توڑ دے، میری رعایا کو پھوڑ دے اور میری حکومت کو ختم کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ناراض ہو کر ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارے خلاف باغی ہو جائے، اس لیے وہ اس دباؤ میں آ کر، اس خوف میں آ کر، ڈر میں آ کر اس سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا کوئی خوف ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا کوئی ڈر ہے کہ فلاں بزرگ اور بابا، ان کی بات اگر میں نہیں مانوں گا تو میرا کچھ بگاڑ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سارے جہانوں کا مالک، اور اس کے نیچے ساری رعایا ہے، اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، سب اس کے مملوک ہے، وہ سب کا مالک ہے، کوئی بھی اسے ہراساں نہیں کر سکتا، کوئی اسے خوف میں اور ڈر میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ سفارش، جو سفارش ہے وجاہت والی، شفاعت وجاہت، یہ دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں چلے گی۔ تو یہ دو قسم کی سفارش میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ سفارش آپ کو ملے گی، یہ بتلایا جائے گا کہ اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کوئی شفاعت نہیں چلتی، تو اس سے اسی قسم کی سفارش مراد ہوتی ہے، محبت والی، وجاہت والی، یا دوسری کچھ قسم کی سفارشیں ہیں جن کو ذکر کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ آخری چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سفارش
اور وہ شفاعت جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گی، جس کی اللہ اجازت دے گا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت بالاذن، جو سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ آیت الکرسی میں اللہ نے کہا ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ سے سفارش کرے، شفاعت کرے؟ تو اس کا مفہوم مخالف آپ سمجھیں کہ اللہ اگر اجازت دے گا تو سفارش کر سکتے ہیں، اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اجازت دے گا یا اس کی سفارش کو حاصل کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو بنیادی طور سے 2 شرطیں ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ آخری پیراگراف دیکھیں، شفاعت مثبتہ وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، اور شافع یعنی شفاعت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت سے افزائی فرماتا ہے، اور مشفوع لہو جس کی شفاعت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت و اذن کے بعد ہی ممکن ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سارے جملے کا مطلب میں مختصر انداز میں بتا کے بعد ختم کروں گا۔ 2 الفاظ آپ یاد کریں، پہلا لفظ ہے شافع، شافع کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنے والا۔ دوسرا لفظ ہے مشفوع لہو، مطلب جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، سفارش کرنے والا ایک شخص، دوسرا شخص جس کے لیے سفارش کی جائے۔ ان دونوں کے لیے 2 شرطیں ضروری ہے، اگر یہ 2 شرطیں ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے لیے درخواست اور سفارش کی جا سکتی ہے، ورنہ سفارش ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ 2 شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت، اور دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو فلاں کے لیے، تم سفارش کرو فلاں شخص کے بارے میں، یہ اجازت ضروری ہے۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ کی رضامندی، مطلب دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جو سفارش کرنے والا ہے جو شافع ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو، اور جو مشفوع لہو ہے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو۔ دونوں سے اللہ راضی کب ہوگا؟ جب دونوں ایمان والے ہوں گے، جب دونوں خالص توحید والے ہوں گے۔ اگر شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ تو اجازت اور رضامندی، یہ 2 شرطیں اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی سفارش حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، صحابہ کی جو سوچ ہوا کرتی تھی، جو فکر ہوا کرتی تھی، ہمارے اندر وہ فکر و جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی، قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کی آپ سفارش کریں گے، جس کی درخواست آپ اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کو جہنم سے بچا لے، کون آدمی ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ تمہیں حدیثوں سے بہت زیادہ محبت ہے، تم میری باتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو اور تم ہی سب سے پہلے کرو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ بغیر ملاوٹ کے، بغیر شرک کے اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی توحید میں ملاوٹ کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی سفارش سے محروم رہے گا، اس کی سفارش کے اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے تئیں رحمت کا ایک نمونہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر ایک نبی کی ایک ایسی دعا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ہر ایک نبی کو چانس دیا گیا کہ ایسی دعا مانگو جو دنیا میں قبول کر لی جائے گی، تو ہر نبی نے دعا مانگی اور اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا، میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا اپنی امت کے لیے، شفاعتاً لامتی، امت کے لیے بچا کر رکھا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، انشاءاللہ یہ دعا اس شخص کے کام میں آئے گی جو قیامت کے دن پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ ہے سفارش، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے، سفارش ساری کی ساری، سفارش کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب سفارش کا مالک اللہ ہے تو سفارش اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔
اب یہ بات، یہ عقیدہ درست ہے کہ سفارش کریں گے اللہ کے نبی بھی، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، بزرگ بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ لوگ سفارش کریں گے تو کیا ہم سفارش کی دعا ان سے کریں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نبی سے نہیں مانگیں گے کہ اے نبی قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو موضوع سے متصل ہے، اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے، موضوع ختم ہو چکا ہے۔ بس آخری چیز، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے فلاں بزرگ پیر بابا ہماری قیامت کے دن سفارش کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبرائیل، میکائیل یا پھر جو دوسرے فرشتے ہیں قیامت کے دن ہماری سفارش کرو۔ یہ سفارش کریں گے، لیکن سفارش کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سفارش یہ دعا کی قبیل سے ہے، یہ دعا کی قسم ہے۔ جیسے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، اسی طرح سفارش بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ تو ہم سفارش کس طرح اللہ سے مانگے؟ اس کے الفاظ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اللہم شفع فی نبیک، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے حق میں قیامت کے دن اللہ کے نبی کو سفارشی بنا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے حق میں تیرے فرشتوں کو سفارشی بنا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے حق میں اپنے بزرگوں کو، اولیاء اور صالحین کو سفارشی بنا۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ کی اجازت اور رضامندی ہوگی، تب آپ کسی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں یا کوئی اور کسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ کے اوپر زور زبردستی والی سفارش، وجاہت یا محبت والی سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے، کوئی دباؤ ڈال کر سفارش نہیں کروا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مشرکین کے عقیدے سے بڑھ کر عبادت اور اپنی عبادتوں کی تمام قسموں کے ساتھ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سفارش والے شعبے، شفاعت والے یا وسیلے والے شعبے سے بچ کر اپنے توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر اور اتباع سنت پر قائم دائم رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔